shahideislam.com خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shahideislam.com اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا فيها قصيكم وقطعوا فيها أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة. فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. رواه أبو داود. وفي رواية له ذكر إلى قوله خير من الساعي ثم قال فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. وفي رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجراف بيوتكم وكونوا كابن آدم. وقال هذا حديث صحيح غريب. وعن أم مالك البهزية رضي الله تعالى عنها قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها. قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ براس فرسه يخيف العدو ويخوفونه. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة تستنزف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف عليها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. رواه أبو داود. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کچھ فتنے ہوں گے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح. صبح کرے گا آدمی ان میں مومن اور شام کرے گا کفر کی حالت میں، اور شام کرے گا ایمان کی حالت میں، اور صبح کرے گا کفر کی حالت میں. جو شخص ان فتنوں میں بیٹھا ہو وہ بہتر ہے کھڑے سے، جو چلنے والا ہو وہ بہتر ہے دوڑنے والے سے. بس توڑ ڈالو ان میں اپنی کمانیں اور کاٹ ڈالو اس میں اپنے دانت اور مار دو اپنی تلواروں کو پتھروں پر. بس اگر تم میں سے کسی پر کوئی شخص گھس آئے تو اس کو چاہیے کہ آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہو. پر ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جو شخص بیٹھا ہو وہ کھڑے سے بہتر ہے
اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا اپنے گھر کی ٹاٹ بن جاؤ، گھر کا ٹاٹ بن جاؤ۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا کہ ان میں اپنی کمانیں توڑ ڈالو، اپنے تان کاٹ ڈالو اور اپنے گھروں کے اندر کو لازم پکڑو اور آدم کے بیٹے کی طرح ہو جاؤ۔ ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ حضرت ام مالک بہزیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک فتنے کا تو اس کو بہت ہی قریب بتایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کون آدمی سب سے اچھا ہوگا اس فتنے میں؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے مویشیوں میں ہو ان کا حق ادا کرتا ہو اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جو پکڑے ہوئے ہو اپنے گھوڑے کا سر وہ ڈرا رہا ہو دشمن کو اور وہ ڈرا رہے ہوں اس کو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب ایک فتنہ ہوگا جو تمام عرب کو گھیر لے گا، اس فتنے کے مقتول دوزخ میں ہوں گے، زبان ان میں زیادہ سخت ہوگی تلوار کے لگنے سے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایک فتنہ ہوگا بہرا گونگا اندھا، جو شخص اس کی طرف جھانک کر دیکھے گا وہ اس کو کھینچ لے گا اپنی طرف، اور اس میں زبان کا چلانا تلوار کے چلانے کی طرح ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ پہلی حدیث کا مضمون قریب پہلے بھی گزر چکا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے سیاہ فتنے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے، یعنی جیسے رات میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تاریک رات میں، اسی طرح ان فتنوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور ان فتنوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر ظلمت مسلط ہو جائے گی۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اس فتنے کے زمانے میں جو شخص بیٹھا ہو وہ کھڑے سے بہتر ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ جتنا کوئی کم سے کم حصہ اس میں لے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے ہدایت فرمائی کہ ایسے فتنے کے زمانے میں کسی کے پاس تیر کمان ہو تو اپنی کمان کو توڑ ڈالے تاکہ اس کے پاس اسلحہ نہ رہے۔ کمان کے اوپر ایک تان چڑھایا جاتا ہے جس کو کھینچ کر کے تیر پھینکتے ہیں، چمڑے کا ہوتا ہے، اس تان کو کاٹ ڈالے تاکہ دوبارہ نہ بنا سکے۔ کسی کے پاس تلوار ہو تو پتھر پر مار کر کے تلوار کو توڑ ڈالے، اس کی دھار توڑ دے۔ مطلب یہ کہ غیر مسلح ہو جائے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلح ہوا تو کسی کو قتل کرے گا، اور اگر غیر مسلح ہوگا تو پھر کوئی اس کو قتل کرے گا، کوئی اس کو تو قتل کر دے گا، یہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن قاتلوں کی فہرست میں اس کا شمار نہیں ہوگا، مقتولوں اور مظلوموں کی اور شہیدوں کی فہرست میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور ایک تاکید یہ فرمائے کہ اپنے گھر میں ٹک کے بیٹھ جاؤ، باہر نکلو ہی نہیں۔ اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں گھس آئے، حملہ آور ہو جائے، تو پھر آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے جیسے بن جاؤ، یعنی حابیل جیسے۔ اور کہا کہ ہاں بھائی اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو تو شوق سے قتل کرو، لیکن میں نہیں قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا تھا قابیل سے، جب اس نے کہا لأقتلنک، کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا، اس لیے کہ تیری قربانی منظور ہو گئی، میری نہیں ہوئی۔ اب اس کا کیا قصور بھائی؟ تیری قربانی اگر قبول نہیں ہے تو اس میں حابیل کا کیا قصور ہے؟ یہ تیرے عدم اخلاص کی بے برکتی ہوگی یا تیرے ظلم کی بے برکتی ہوگی؟ لیکن غصہ اتار رہا ہے، بجائے اپنے قصور کا اقرار کرنے کے غصہ اتار رہا ہے اس پر کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھ کو قتل کرنے کے واسطے تو میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھ کو قتل کرنے کے واسطے۔ تو مجھے اگر قتل کرنا چاہے گا تو میں پھر بھی نہیں قتل کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتا ہوں دل میں، اندیشہ ہے ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کے قتل کا گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو سمیٹے میرے گناہ کو بھی اور اپنے گناہ کو بھی، فتکون من اصحاب النار، پس تو ہو دوزخ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فتنہ و فساد کے زمانے میں کسی کے پاس ہتھیار ہو تو اس کو بھی ختم کر دے۔ یہاں کہتے ہیں کہ ہتھیار لو اپنی حفاظت کے لیے، ہتھیار لو۔ قانونی غیر قانونی جو بھی مل جائے لو۔ اور پھر یہ کہ وہ بھی لیں گے وہ بھی لیں گے، تو باقاعدہ روس اور امریکہ کی جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ اور جو فتنہ و فساد ہوگا جب تک کہ ایک قوت کچلی نہیں جاتی اس وقت تک ہٹے گی نہیں لڑائی، اور یہ ممکن نہیں کہ کچلی جائے جب تک کہ دونوں نہ مر جائیں۔ یہ علاج نہیں، علاج وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کو فرمایا، ان کو بھی کہہ دیا کہ تم اپنے ہتھیار پھینک دو، سمندر میں پھینک دو، اور ان کو بھی فرمایا کہ توڑ دو اپنی تلواریں، کمان ہے کسی کے ہاتھ میں تو اس کو توڑ ڈالے، اس کا تان توڑ ڈالے، کاٹ ڈالے،
کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو پتھر پر مار کر کے اس کو ناکارہ کر دے. جب دونوں کو غیر مسلح کر دیں گے پھر لڑیں گے کیسے؟ اور ہر ایک کو تلقین یہ کی جائے کہ وہ اگر تمہیں قتل کرتا ہے تو پڑا قتل کرتا رہے، لیکن دیکھو تم اللہ کی بارگاہ میں قاتل کا نام لے کر کے پیش نہ ہو. پہلے حدیث گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یا اللہ توبہ، کہ جو کسی مسلمان کا قاتل ہوگا اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید. نعوذ باللہ. اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت سے کوئی امید نہیں، یعنی ابلیس کا چھوٹا بھائی ہے، کیونکہ ابلیس کو بھی اللہ کی رحمت سے کی کوئی امید نہیں، اس لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے. شیطان کو اس لیے ابلیس کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. تو کسی مسلمان کا قاتل جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا، قیامت کے دن جب آئے گا اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ. آپ بتائیے کہ ہتھیار توڑ دینا نفع میں ہے یا یہ چیز نفع میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ دے رہے ہیں بلکہ حکم فرما رہے ہیں وہ آدمی کے نفع میں ہے یا یہ نفع میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نفع والی بات کرتے ہیں، ہمارے نفع کی بات کرتے ہیں. حدیثوں نے علیکم فرمایا، تمہارے حق میں بہت ہی حدیث ہیں. دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے، حضرت ام مالک فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر فرمایا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس زمانے میں سب سے بہتر آدمی کون ہوگا؟ فرمایا 2 آدمی سب سے بہتر ہیں. ایک تو وہ جو اپنے مویشی لے کر جنگل میں نکل جائے اور وہاں مویشیوں کا دودھ پیے اور اپنے اللہ کو یاد کرے، دنیا سے الگ تھلگ، کسی کی بری میں نہ بھلی میں. اور دوسرا وہ آدمی جو اپنا گھوڑا لے کر سرحد پر چلا جائے دشمن کے مقابلے میں، ہندوستان کے بارڈر پر چلا جائے یا افغانستان چلا جائے. یہ دشمن سے ڈر رہا ہو، دشمن اس سے ڈر رہا ہو، دشمن اس کو ڈرا رہا ہو اور یہ دشمن کو ڈرا رہا ہو، یہ بھی فتنے سے بچ گیا اور وہ پہلا آدمی بھی فتنے سے بچ گیا. یہ سب سے بہتر لوگ. اور جو شخص فتنے کے ماحول میں رہتا ہے اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ فتنے کی آگ بڑھتے بڑھتے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، اور فتنے کا دھواں اس کی آنکھوں کو نہ چندیا دے. کیونکہ جو شخص کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور تیسری حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا جو عرب میں جھاڑو پھیر دے گا، یعنی سارے عرب کو گھیر لے گا، عرب کا کوئی گھر اس سے نہیں بچے گا. اس فتنے کے مقتول دوزخ میں ہوں گے اور
اس فتنے کے بارے میں زبان کا کھولنا تلوار چلانے کے برابر ہوگا. کہا جاتا ہے کہ یہ وہ فتنہ تھا جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوا. لیکن اس میں پھر آپ کو اشکال ہوگا کہ اس کے مقتول جہنم میں، تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی کے جو ساتھی شہید ہوئے وہ بھی جہنم میں، نعوذ باللہ، اور حضرت معاویہ کا جو ساتھی شہید ہوئے وہ بھی جہنم میں. نہیں، یہ بات نہیں. www.shahideislam.com. جنگ جمل ہوئی تھی حضرت عائشہ کے درمیان. حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ایک طرف تھے اور حضرت علی ایک طرف تھے. تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، مقتولوں کا کیا حکم ہے جو لوگ قتل ہو گئے؟ فرمایا دونوں جنت میں ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ساتھیوں نے بے وقوف ہوں گے یہ کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ اپنے مخالفوں کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنائیں. حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، ایسا نہیں، ان کو قیدی بنانا درست نہیں، ہمارے بھائی ہیں. کسی نے اصرار کیا تو غصہ آ گیا، فرمانے لگے کہ ان میں ام المومنین عائشہ بھی ہیں، کون ہے اپنی ماں کو قیدی بنانے والا؟ ذرا آگے کھڑا ہو بولے. اپنی ماں عائشہ کو کون قیدی بنائے گا؟ چپ ہو گئے سب. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت علی کے مقابلے ہوئے، ان کے بارے میں فرمایا اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، ہمارے خلاف ہم سے باغی ہو گئے. تو ان دونوں جماعتوں کے مخلصین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی النار نہیں فرمایا، بلکہ ان فتنہ برپا کرنے والوں کو آپ نے فی النار فرمایا. اور وہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین اور ان کے حمایتی، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی. بصرے کے، کوفے کے اور مصر کے لوگ تھے، غوغا الناس، اوباش قسم کے لوگ. اور پھر یہ ہوا کہ وہ سب کے سب آدمی قتل کیے گئے. ان کو فرمایا ہے قتلاھا فی النار، اس کے مقتول دوزخ میں ہوں. اور اسی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا اندھا، گونگا، بہرا. فتنے کو اندھا گونگا بہرا اس لیے فرمایا کہ جیسے اندھا گونگا بہرا نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اسی طرح اس فتنے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کہہ رہے ہیں کیا. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی 3 جماعتیں ہو گئی تھیں خود صحابہ کی اس فتنے میں. کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت علی کا ساتھ دے رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے دونوں فریقوں سے کنارہ کشی کر لی، جیسے کہ ان حدیث میں آیا تھا نا کہ فتنوں سے الگ ہو جاؤ، اپنے مویشیوں میں چلے جاؤ. ایک صاحب آئے
غالباً حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کون صحابی تھے، ان کے پاس آئے. یہ ان لوگوں میں سے جو سب سے کنارہ کش ہو گئے تھے، گوشہ نشین ہو گئے تھے، ان فتنوں میں کسی میں بھی حصہ نہیں لیا. ایک آدمی آیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، فتنہ مٹ جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. آپ کیوں نہیں لڑتے علی کے ساتھ ہو کر؟ فرمانے لگے ہم اس آیت پر عمل کر چکے ہیں، ہم نے لڑائی کی، ہم کافروں سے لڑے یہاں تک کہ فتنہ مٹ گیا، اور اب تم لوگ اس لیے لڑ رہے ہو کہ فتنہ برپا ہو. تم فتنہ مٹانے کے لیے نہیں لڑ رہے، تم فتنہ بڑھانے کے لیے لڑ رہے ہیں. اس لیے میں نہیں ساتھ دیتا کسی کا. اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے فیصلہ کرنا، ان سے زیادہ عقل مند، ان سے زیادہ سمجھدار، ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس فتنے کے زمانے میں ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کیا موقف اختیار کیا جائے. کسی نے حضرت علی کا ساتھ دیا، وہ بھی اپنی جگہ پر حق تھی. کسی نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا، وہ اپنے اجتہاد کے مطابق برحق تھے. اور کچھ دونوں فریقوں سے الگ تھلگ ہو گئے، وہ اپنے اجتہاد کے مطابق برحق تھے. اس لیے آپ نے اس فتنے کو فرمایا عمیہ بکما سما، اندھا گونگا اور بہرا فتنہ جس میں حق کا پتہ نہیں چلتا. اور پھر فرمایا کہ ان میں جو شخص اس کی طرف جھانک کر بھی دیکھے گا وہ اس کو اپنی طرف کھینچے گا کہ آپ بچو ادھر آ جاؤ. اور اس میں زبان کا چلانا ایسا ہے جیسے تلوار کا چلانا. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں دوسرے اس قسم کے اختلافات ہوئے، تلواریں چلی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا. اب یہاں بیٹھ کر کے تبصرے کرتے ہیں لوگ، وہ کہتا ہے فلانا حق پر تھا، وہ کہتا ہے فلانا ٹھیک تھا، وہ فلانا غلط تھا. بھائی جن کے سر پر سے یہ قیامت گزری وہ فیصلہ نہیں کر سکے، ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوا. اب میں اور آپ فیصلہ کر لیں گے اس کا. اس لیے یوں فرمایا گیا ہے کہ اس میں زبان کا چلانا تلوار چلانے کی مثل ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، اور بھی بہت سے اکابر سے منقول ہوگی، لیکن سب سے پہلے یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمائی تھی. جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا تلک دماء طہر اللہ تعالی عنہا سیوفنا فلنطہر السنتنا. یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ نے ہماری تلواروں کو پاک رکھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں موجود نہیں تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھیں. اللہ نے ہماری تلواروں کو آلودہ نہیں کیا ان فتنوں سے، ان خونوں سے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی آلودہ رکھیں. اور اسی لیے اہل سنت والجماعت نے ایک مستقل عقیدہ اپنا درج کیا ہے عقائد کی کتابوں میں کہ ولا نذکر الصحابۃ الا بخیر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ صرف خیر کے ساتھ کیا جائے گا، برائی کے ساتھ. سبحانک اللہم صل علی سیدنا
سبحان ربک. shahideislam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com